کہ خطبہ کے دوران دعا مانگنے کا اور جواب دینے کا حکم کیا ہے؟ تو دوسری اذان کا جواب تو مکروہ ہے دینا، اور دعا کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے اصلاً تلفظ نہ کیا جائے تو حرج نہیں ہے، جیسا کہ فقہاء کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ امام اگر زبان سے بھی اذان کا جواب دے یا زبان سے دعا کرے اس کے لیے جائز ہے، اور مقتدیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دونوں خطبوں کے درمیان اگر دعا کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف دل ہی دل میں دعا کر سکتے ہیں، زبان کے ساتھ تلفظ نہیں کر سکتے، یعنی زبان کے ساتھ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دعا مانگنی ہے کیونکہ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ سے اس کا ثبوت بھی ہے، تو اس لیے دل کے اندر دعا مانگنی چاہیے، زبان کے ساتھ اس دعا کا تلفظ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اذان کے جواب کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے کہ یہاں اذان کا جواب یعنی دوسری جو اذان ہے اس کا جواب نہیں دینا۔ اور آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ بارش کے لیے یعنی بارش مانگنے کے لیے بارش نہ ہو رہی ہو، قحط سالی ہو چکی ہو، تو اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بارش رحمت الہی ہے اور ذکر الہی باعث نزول رحمت الہی ہے، یعنی بارش کے لیے بھی دعا اذان دے سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، تو جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کی رحمت ہی نازل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ضرور ہوگی، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قبر پر اذان کے متعلق سوال کیا گیا کہ دفن کے بعد جیسا کہ دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اذان دینا قبر پر بھی جائز ہے۔ اور یہاں پر آپ نے اتنا لکھا ہے کہ اس کے متعلق آپ کا ایک پورا رسالہ ہے جو دلائل سے بھرا ہوا ہے، کہ جس کے اندر اذان پر قبر پر اذان دینے کے جواز پر جتنے دلائل ہیں احادیث سے، فقہاء کرام کی عبارات سے، وہ سارے موجود ہیں، کیونکہ بہرحال بظاہر بھی اگر سمجھیں تو یہ ذکر الہی ہے اور شیطان کو بھگانے کے لیے ہے، وہاں پر کسی کو نماز کے لیے تو نہیں بلایا جا رہا، وہاں اعلان نہیں ہے، قبر پر اعلان نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں بلایا جا رہا، وہاں پر صرف مقصود ہوتا ہے ذکر الہی۔ یا کسی بھی مصیبت کے اندر جب اذان دی جاتی ہے تو اس میں مقصد ذکر الہی ہوتا ہے، تو اس میں ذکر الہی کا کوئی وقت کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، کسی چیز کی قید نہیں ہے، جب بھی بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر نازل ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی مصیبت کے اندر یہ صرف اعلیٰ حضرت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے، جیسا کہ عالمگیری کے اندر بھی موجود ہے اور فتاوی شامی کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کہ کسی بھی مصیبت کے وقت اگر اذان دیں تو یہ باعث رحمت ہے۔ کوئی بھی اگر مصیبت آئے اس وقت اگر یعنی ایک من جملہ اگر جیسا مصیبت آ جاتی ہے اس وقت اگر لوگ اذان دے، جیسا کہ پرانے زمانوں کے اندر بھی دیتے تھے، ایسا ہوتا تھا اگر کوئی پریشانی ہوتی، مصیبت ہوتی، بارش نہ ہوتی، یہ اس طرح کے اور کوئی مسائل ہو جاتے، آندھی طوفان آ جاتے، تو اس وقت لوگ اپنے اپنی جگہ پر سارے کھڑے ہو کر زیادہ تر لوگ اذانیں دیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔